اس کی انسان ہی ہے، شکل بدل کر عالم برزخ میں آئے گا، عالم برزخ میں اس کی نتیجہ گاہ ہوگی اور عالم برزخ سے پھر عالم محشر میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان عالمین سے گزرتا ہوا، اپنی شکلیں بدلتا ہوا منازل طے کرتا ہے، مگر اس کی اصل ہی رہتی ہے۔ اب انسان کی اصل کیا ہے یہ سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں راز چھپا ہے انسان کی اصل کا۔ انسان کی اصل یہ ہے کہ انسان کا ایک تنا ہے، انسان کا ایک تنا ہے اور وہ وہاں سے عارضی طور پر اکھڑ چکا ہے، اسے واپس اسی تنے سے جڑنا ہے۔ تو انسان کی اصل اللہ کا وصف ہے، انسان کی اصل اللہ کا وصف ہے، انسان اللہ کے اوصاف سے ہے۔ اور آج ہم اپنی حقیقت کو بھول چکے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ علم، دولت، کمال، حسن، عزت، شہرت سب کچھ رکھتے ہیں مگر اپنی اصل کو بھول چکے ہیں۔ اوصاف زائدہ جو ہم میں داخل ہو چکی ہیں ہم نے ان کی طرف رجحان کر لیا ہے۔ انسان کی اصل کیا تھی؟ اللہ کا وصف، مگر زائدہ کے طور پر اس میں نفس داخل کیا گیا۔ انسان کیسا نادان ہے، ان الانسان لفی خسر، کتنا خسارے میں ہے، کتنا بھولا بھٹکا ہوا ہے کہ اپنی اصل کو چھوڑ کر زائدہ نفس کا پیروکار ہو گیا ہے، اپنے اس خالق کو چھوڑ کر نفس کا پجاری بن گیا ہے، اپنے اس رب ذوالجلال اصل کو چھوڑ کر نفس کا پوجا کرنے والا بن گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو کافر تھے شکلیں بنا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرق اتنا رہ گیا ہے کہ وہ ظاہری شکل باہر بنا کر رکھتے تھے۔ آج اس عالم دنیا میں نادان انسان اس حد تک بھٹک چکا ہے کہ وہی انسان بت بنا کر اپنے اندر چھپا کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ وہ سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے اللہ کو بھول کر، ہم چھپا کر کرتے ہیں۔ تو غوث العظم جیلانی 11 تاریخ کو مسلمانوں کو غیرت یاد دلایا کرتے تھے۔ اے مسلمان، اے انسان، اپنی حقیقت پر پلٹ جا، اپنی اصل پر پلٹ جا کہ تیری اصل وہاں ہے، تیری اصل وہاں ہے۔ وہاں جا، جب سارا دیدار اور مشاہدہ اپنی آنکھ سے کر لے گا تو سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر چیز کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، کچھ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، ہر چیز کتابوں میں نہیں ملتی۔ حالانکہ سب سے عظیم مقدم کتاب اللہ کا قرآن ہے، مگر یہی قرآن سبب جنت بھی بنتا ہے، یہی قرآن سبب دوزخ بھی بنتا ہے، یہی قرآن دوزخ میں بھی دھکیل دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے بہت ایسے تھے جو معنی و معارف نہ سمجھ سکے، علمی غرور و تکبر میں مستغرق تھے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا۔ لیکن یہی قرآن سارا پڑھانا تھا، ایک نکتہ سمجھا، ایک نکتہ سمجھا، زبان میں اتنی تاثیر آئی کہ 90 لاکھ مسلمان تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہی انسان جب بھولا بھٹکا ہوا تھا تو عمر کی شکل میں مصطفیٰ کو قتل کرنے آ رہا تھا۔ یہی انسان جب اپنی اصل کو بھولا ہوا تھا تو اپنے حبیب کو قتل کرنے آ رہا تھا، مگر جب نظر فیض ملی، جب نظر
فیض ملی، کامل نظر ملی، اللہ کا وصف یاد آ گیا، اصل یاد آ گئی، قتل کرنے گیا تھا خود قتل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ۔ ارے قتل کے لیے مصطفیٰ کو خریدنے آیا تھا مگر خود بک گیا، لوٹنے آیا تھا اوصاف زائدہ کے بلبوتے پر مگر خود لٹ گیا، اور لٹا ایسے کہ پہل کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی عمر بھی ہے، پہلے کوئی پوچھتا نہ تھا، اب ان کی پلاننگ پر، ان کی منصوبہ بندی پر اللہ اپنی آیتیں اتارتا ہے۔ تو وہی عمر جس کا منصوبہ پہلے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، اب اللہ رب العالمین ان کے کہنے پر اپنی آیتیں اتارتا ہے، بلکہ آیتوں میں ترمیم کرتا ہے۔ تو یہ کمال انسان کی اصل مل جانے سے ہے۔ پہل فقط عبداللہ تھا، غار ثور میں جب توجہ اتحادی ملی تو بدل کر صدیق اکبر ہو گیا، اللہ پر ان کی قدموں کی آواز کو سنا گیا۔ وہی بلال کالے رنگ کا، پہلے کوئی پوچھتا نہ تھا، غلام تھا، پہلے کوئی پوچھتا نہ تھا، شکل و صورت نہ تھی، ظاہری شکل و صورت نہ تھی، مگر جنت کی ملکہ ان کو دے دی گئی۔ جب جنت کی ملکہ دی گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جنت کی ملکہ نہیں چاہتا، آپ کی غلامی چاہتا۔ کیوں؟ اصل یاد دلا دی، آپ نے انسان کی اصل یاد دلا دی۔ تو یہ ہے تصریف بر وجود اصل، کہ انسان اپنی اصل کو تلاش کرے۔ تو جب انسان اصل تلاش کرتا ہے تو اپنا تمام زائدہ مٹا کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنی مال کو، عزت کو، شہرت کو، اپنی انا کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ تو جب انسان یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد، میں تو بے نیاز ہوں، تو نے سب کچھ مجھے دیا، جا اب سب کچھ یہ تیرا ہے۔ سبحان اللہ، تو نے اپنا آپ صرف چھوٹا سا بدن اور خواہشات میرے حوالے کی ہیں، جا ساری خدائی تجھے دیتا ہوں، ساری خدائی دیتا ہوں، نظر بصیرت دیتا ہوں۔ ارے عام لوگ تو چند فاصلے پر دیکھ سکیں گے، چند عام لوگ، عوام جو ہوتی ہے، عوام کتنا دیکھ سکتی ہے؟ کچھ فاصلے پر دیکھ سکتی ہے۔ تو اے انسان، اگر تو نے اپنی بصیرت خدا کے حوالے کر دی تو اللہ فرماتا ہے ایسی بصیرت دوں گا کہ دنیا کا کونا کونا گھر بیٹھ کے دیکھے گا۔